وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ معاملہ کچھ مختلف تھا۔ ان کے ساتھ جو میٹنگز ہوتی تھیں ان کا جتنا ریکارڈ ہوتا تھا اور اس سے پرائر جو میٹنگز ہوتی تھیں تو وہ سب کچھ پرنسپل سیکرٹری ہے وہ کم اور فیض حمید کرتے تھے سب سے زیادہ۔ پوری پاکستان کی حکومت جو تھی، پورے پاکستان کی جو سرکاری مشینری تھی فوج کے علاوہ، وہ ساری کی ساری فیض حمید کی مٹھی میں تھی۔ جو عمران خان کے بعد جو آئے گا، جو مطلب اس میں شریک جرم ہوگا، وہ علی امین گنڈا پور ہوگا۔ ناظرین، فیض حمید کا کیس چلتا رہے گا اور معلومات ملتی رہیں گی تو ہم بھی آپ کو پہنچاتے رہیں گے۔ اب مزید معلومات کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور پھر یہ کہ بشریٰ بی بی کے عزائم کیا ہیں، وہ کیا پلان بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان پہ بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں جب عمران خان صبح آتے تھے تو وہ جب آ کے اپنی میٹنگ شروع کرتے تھے، ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کی مصروفیات ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ملکی معاملات کی ہوتی ہیں، اور پھر غیر ملکی مہمانوں سے اور غیر ملکی جو ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور پھر بہت سی چیزیں۔ تو وہ جب شروع کرتے تھے تو اصولی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری جو ہے وہ سب کچھ کوارڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور پرنسپل سیکرٹری بیسیکلی ایک کوارڈینیٹنگ ایفرٹ کرتا ہے، وہ کوارڈینیٹنگ آفس ہوتا ہے ود دا ادر سیکرٹریز آف دا گورنمنٹ کے جتنے محکمے ہیں ان کو سیکرٹریز ہیڈ کرتے ہیں، اور چیف سیکرٹری جو ہے وہ ان کو کوارڈینیٹ کرتا ہے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ معاملہ کچھ مختلف تھا۔ ان کے ساتھ جو میٹنگز ہوتی تھیں ان کا جتنا ریکارڈ ہوتا تھا اور اس سے پرائر جو میٹنگز ہوتی تھیں، جو ان کی پلاننگ ہوتی تھی کہ وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہے، اس پہ بریفنگ دینی ہے، یہ اپروول لینی ہے، یہ ان کو بتانا ہے، تو وہ سب کچھ جو پرنسپل سیکرٹری ہے وہ کم اور فیض حمید کرتے تھے سب سے زیادہ۔ تو بیسیکلی فیض حمید جو تھے، جنرل فیض حمید who was ISI چیف دین، لیکن وہ ایکٹ کیا کر رہے تھے ایز سیکرٹری ٹو پی ایم، پرسنل سیکرٹری ٹو پی ایم، اگر یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، یعنی کہ وہ ہر چیز میں انوالو تھے۔ پوری گورنمنٹ کی جتنی ورکنگ ہے، وہ سویلین محکموں کے جتنے معاملات ہیں ان سب میں وہ انوالو ہوتے تھے۔ وہ بیٹھے ہوتے تھے باہر، پہلے وہ میٹنگ سے پہلے جا کے عمران خان سے ملاقات کرتے تھے اور ان کو بریف کرتے تھے، میٹنگ کے بعد ان کو جا کے بریف کرتے تھے، یعنی کہ جو بھی کام ہوتا تھا، جو بھی اپروول ہوتی تھی، جو بھی بریفنگ ہوتی تھی، جو بھی حکومتی جو معاملات چل رہے ہوتے تھے، اس میں مشاورت اول و آخر فیض حمید کی ہوتی تھی۔ تو جس طرح سے بھی معاملات چلے، مطلب بہت ساری خبریں آ بھی رہی ہیں، آتی بھی رہیں گی، تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، ان سب میں عمل دخل جو تھا، جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے عمران خان کے، ان میں سب میں عمل دخل جو تھا وہ فیض حمید کا ہوتا تھا۔ تو اس لیے پوری جو سرکاری مشینری تھی وہ فیض حمید کے ماتحت تھی، ان سے خوفزدہ تھی، ان کو پتہ تھا کہ کون بندہ ہے جو میک اور بریک کرتا ہے اور کس سے بنا کے رکھنی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ کہیں، اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ پوری پاکستان کی حکومت جو تھی، پورے پاکستان کی جو سرکاری مشینری تھی فوج کے علاوہ، وہ ساری کی ساری فیض حمید کی مٹھی میں تھی۔ ISI تو تھی، وہ تو اس کے ہیڈ تھے۔ تو پھر باجوہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب عمران خان کو نہیں رہنا چاہیے، یہ بات تو ایسے ہی ہے، مان جانا چاہیے اس بات کو۔ تو پھر وہ ساری جو زمین ہے پاؤں کے نیچے سے سرکائی جانے لگی، کیونکہ ڈلیوری بھی نہیں ہو رہی تھی، گورننس بری طرح فیل ہو گئی تھی۔ تو اب کوئی ایسا جواز بھی نہیں تھا کہ اگر یہ سب کچھ کیا جاتا تو اس کے جواب میں کوئی کہتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، جو کہ بعد میں بہت کچھ ظاہر ہے، اس پہ بہت پہاڑ بھی توڑے گئے کہ ایسا کیوں ہوا، حالانکہ اس وقت تو بالکل بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو جب فیض حمید جو ہیں وہ ISI چیف سے ہٹا دیے گئے، ایک وہ سارا پروسیس بھی پتہ ہے، پھر کسی وقت وہ اس کو بیان کریں گے، اور وہ جب کور کمانڈر پشاور بنائے گئے اس کی جگہ پہ، تو وہ پشاور میں جب کور کمانڈر تھے، اور جب وہ لوگوں سے وہاں انہوں نے سیاستدانوں سے باقاعدہ میٹنگز شروع کر دی۔ کون سے سیاستدان تھے؟
یہی پی ٹی آئی والے، کوئی ایک ملتا تھا، کوئی دوسرا ملتا تھا، مشاورت ہوتی تھی، مشاورتی اجلاس ہوتے تھے، اور ان میں وہ اپنے آپ کو نیکسٹ آرمی چیف کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، میں اگر ISI کی پوسٹ سے ہٹ گیا ہوں تو اس میں اصل میں عمران خان نے یہ ایک پلان کیا ہے، ہم نے مل کے ایک پلان کیا، اور اب اگلا آرمی چیف میں ہی آ رہا ہوں۔ تو وہ اپنے آپ کو آرمی چیف کہتے تھے وہاں پہ، انکمنگ آرمی چیف۔ لوگ تو کہتے ہی ہوتے ہیں، جنہوں نے جو ملنے والے ملانے والے ہوتے ہیں وہ تو پالش کرتے ہیں، تو وہ تو کہتے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ خود بھی اپنے منہ سے کہتے تھے۔ اور اس دوران انہوں نے جس طریقے سے پھر ساری وہاں سے بیٹھ کے مینوورنگ کی ہے، وہ اس آفس میں، کور کمانڈر آفس میں، وہ افغانستان کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہی ہے، ادروائز بھی جو ملکی سیاست کے حوالے سے وہ بھی بے مثال ہے، کوئی مثال نہیں ہے، کبھی کوئی کور کمانڈر ایسی میٹنگز نہیں کرتا۔ اور پھر یہ کہ اس میں ایک بات جلدی سے بتا دوں، پھر آگے چلتا ہوں، کہ جو عمران خان کے بعد جو آئے گا، جو مطلب اس میں شریک جرم ہوگا، وہ علی امین گنڈا پور ہوگا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی اپنے ویلاگز میں اس بارے میں بتایا ہے، آج پھر بتا رہا ہوں کہ جو علی امین گنڈا پور کا گاؤں ہے ہتھ آلہ، یہ DI خان میں جو ہے، یہ ہتھ آلہ گاؤں میں اس کا ایک فارم ہاؤس ہے، پرائیویٹ فارم ہاؤس علی امین گنڈا پور کا۔ فیض حمید جن جن لوگوں کو اٹھاتا تھا، اٹھواتا تھا، اور ان سے کوئی جو بھی کہیں سے کسی سے رقم وصولی کرنی ہے، یا کسی سے کوئی بات منوانی ہے، یا کسی کو کوئی سزا دینی ہے، تو وہ سب لوگوں کو جو پرائیویٹلی اٹھوائے جاتے تھے، ظاہر ہے ان کے سارے کام جو تھے وہ اپنے پرائیویٹلی ہی وہ کرتے تھے، ان کا اپنا ایک پورا نیٹ ورک تھا اس وقت، جیسے میں نے کل بتایا تھا کون کون سے لوگ تھے، اور بہت سے لوگ تھے۔ تو وہ ان کو اٹھا کے اسی ریسٹ ہاؤس میں، اسی فارم ہاؤس میں لے کے جاتے تھے، اور وہاں سے وہ چیزیں منوائی جاتی تھیں، اور جو بھی تشدد ہوتا تھا اور سارا، تو وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ آ گئی ہیں۔ اب اس میں جو دوسرا بندہ ملوث پایا جائے گا، بڑا بگ فش، وہ علی امین گنڈا پور۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر جب یہ کور کمانڈر تھے، تو پھر ان کو جب چیزیں زمین پاؤں سے نکل گئی اور عمران خان کے خلاف سارا کچھ ہو گیا، تو پھر ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ ریٹائر ہو جائیں، آپ استعفیٰ دے دیں۔ کس نے مشورہ دیا تھا؟ فوج سے نہیں، فوج والوں نے نہیں کہا، یعنی کہ باجوہ اینڈ ادرس نے نہیں کہا کہ آپ چلے جائیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمارا ایک ساتھی جرنیل ہے، اپنا پورا ٹینیور کرے اور ریٹائرمنٹ لے۔ لیکن وہ مشورہ تھا انہی سیاستدانوں کا جن کے ساتھ بیٹھ کے یہ منصوبہ بندیاں کر رہے ہوتے تھے کہ آپ استعفیٰ دیں اور آپ پھر کھل کے آئیں، اور اب ہم PTI کو جو ہے نا وہ آپ چلائیں اور ہم سب چلاتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس پہ فیصلہ کیا استعفیٰ دینے کا، جس کو پھر ریٹائرمنٹ کہہ دیا گیا، وہ بعد میں ریٹائرمنٹ ہوئی۔ اب انہوں نے اپنے گھر میں ایک میٹنگ کی تھی، اس کی فوٹیج بھی آئی تھی، ٹی وی چینلز پہ بھی چلی تھی۔ یہ وہ موقع تھا جس پہ پھر کان کھڑے ہوئے پورے ادارے کے، انٹیلیجنس جو ایجنسی ہے اس کے، کہ یہ کیا طریقہ کار ہے۔ تو اس پہ پھر ان کو ایک وارننگ بھی دی گئی کہ یہ اس طریقے سے نہیں آپ کر سکتے۔ خیر، تو ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی جب گرفتاری ہونی تھی، تو عمران خان نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا کہ میں گرفتاری دے سکتا ہوں، میری گرفتاری ہو سکتی ہے۔ یہ بیسیکلی فیض حمید کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ آپ کی گرفتاری تو ہونی ہے، آپ تیار ہو جائیں، اور گرفتاری کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے پلاننگ کی تھی ادھر بیٹھ کے، اور نہیں، یہ 2-3 دن پہلے سے پلاننگ ہو چکی تھی، اور جو فیض حمید کی پلاننگ تھی وہ بہت پہلے سے تیار تھی کہ اس صورتحال میں، ظاہر ہے وہ صورتحال وقت کے ساتھ ساتھ امرج ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ چل رہی تھی چیزیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت ساری نشاندہی ہو چکی تھی، اور جن لوگوں کو ساتھ میں لانا تھا، مثلا لاہور میں جو افسر ساتھ ملے یا کہیں اور، وہ بھی ساری کوارڈینیشن اور سارے رابطے جو تھے وہ ہو چکے تھے کہ آپ نے روکنا ہے یا نہیں روکنا، انٹر ہونے دینا ہے یا نہیں ہونے دینا، اور فلاں فلاں جگہ پہ جا کے موب کو بھیجا جائے گا۔
اور موب کو بھیجنے کی پوری پلاننگ اور گرفتاری جو ہے وہ 9 مئی کو ہوگی، اور آپ کو اگر اس طرح اٹھایا جائے گا تو آپ گرفتاری دیں گے، اور اس کی پوری فلم بندی ہوگی، اور موبائل کیمرے وہاں موجود ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کی بیان جاری ہوگا اور یہ ہوگا، اور ہم اس کو ہائپ کریٹ کریں گے، اور اس ہائپ کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ غصے میں آئیں گے اور مختلف جگہوں پہ اکٹھے ہوں گے، اور ان کو کال دی جائے گی، اور ان لوگوں کو لے جا کے ریلی کر کے پھر فلاں جگہ پہ لے جایا جائے گا، فلاں جگہ لے جایا جائے گا۔ اگر آپ غور کریں تو اس گرفتاری کے بعد کوئی سڑکیں بند نہیں ہوئیں، پورے ملک میں کوئی ٹریفک جام نہیں ہوا، کوئی پہیہ جام نہیں ہوا، کوئی شٹر ڈاؤن نہیں ہوا، کچھ جگہوں پہ لوگ اکٹھے ہوئے، جیسے لاہور میں لبرٹی میں اکٹھے ہوئے، اسی طرح پنڈی میں GHQ کے علاقے میں اکٹھے ہوئے، تو یہ پہلے سے سپورٹڈ ایریا تھے کہ یہاں لوگ اکٹھے ہونے ہیں، اور وہ جو لوگ تھے جن کو لایا جانا تھا وہی آئے۔ مطلب میں خود گواہ ہوں اس دن کے لاہور میں پوری ٹریفک، پورا لاہور ٹھیک تھا، کوئی کہیں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تھوڑا سا ایک احساس ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جب لوگ نکلے، ہمارے کچھ دوست نکلے آنے جانے کے لیے دفتر، اس ٹائم پہ دوسری شفٹ ہوتی ہے دفاتر کی، جس ٹائم کی میں یہ بات کر رہا ہوں 4 سے 5 سے پہلے ہوا ہے یہ، تو جب وہ لوگ نکلے ہیں تو بڑے آرام سے وہ دفاتر میں پہنچ گئے اور جہاں کسی نے جانا تھا۔ لیکن یہ تو کچھ لوگوں کی پلاننگ کی گئی تھی کہ اتنے لوگ ہم لے کے جائیں گے اور فلاں جگہ پہ لے کے جائیں گے اور فلاں جگہ پہ یہ ہوگا، تو یہ پلاننگ جو تھی وہ فیض حمید کے ساتھ ہو چکی تھی پہلے سے۔ اچھا، اور اس میں پرتشدد کرنا اور سارا مطلب یہ کہ وہاں کیا کیا کرنا ہے، اور پھر یہ کہ یہ بیسیکلی اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اٹ واز اے کو، یہ کو تھا۔ یہ کیا تھا کہ ہم فلاں جگہ پہ جائیں گے، وہاں پہ ڈسرپشن ہوگی، اور جو حساس مقامات ہوتے ہیں وہ واقعی حساس ہوتے ہیں۔ حساس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی موب جا کے کچھ کرے گا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ سارا سسٹم ڈسرپٹ ہو جائے گا، وہ ایک پورا ایک جو چل رہا ہوتا ہے وہ رک جائے گا۔ تو اس رکے ہوئے سسٹم کے دوران پھر کچھ لوگ اپنے اپنے کام کریں گے، اور خدا نخواستہ مطلب کوئی ایسی کوئی چیز تھی کہ ٹاپل کر دیا جائے گا، یہ تک تھا پلان میں۔ مطلب یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ جب سے آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، وہاں سے یہ قافلہ لے کے چلے ہیں لاہور سے، اور یہ ساری کی ساری پلاننگ جو تھی وہ اسی کی تھی جو اگلا آرمی چیف بننا چاہ رہا تھا، اور جو نیا آرمی چیف کو نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا اپنے علاوہ، اور پھر اس نے اپنا ایک نیا رول ڈٹرمن کر لیا۔ مین وائل جب اس نے دیکھا کہ میں آرمی چیف نہیں ہوں اور ریزائن کر دیا، تو اس وقت ایک نیا رول بھی انہوں نے اپنا ڈٹرمن کر لیا تھا۔ وہ بلا کیا تھا؟ آپ حیران ہوں گے، وزیر دفاع نہیں تھا، یعنی کہ عمران خان کی اگلی حکومت یا اس کے نتیجے میں حکومت یا یہ ٹاپل ہو جاتا تو نہیں، وہ وزیر دفاع نہیں بننا چاہتے تھے، وہ وزیر خارجہ بھی نہیں بننا چاہتے تھے، سیکرٹری دفاع بھی نہیں بننا چاہتے تھے، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کو ایم کیے ہوئے تھے۔ یہ تھی پلان، یہ طے ہو گیا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ نیچے، اور شاید عمران خان کو بھی یہ کنوے ہو گیا تھا کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کے نتیجے میں الیکشن کروائیں گے، اور اس کے بعد ہم آئیں گے، اور پھر یہ جو اجتماع تھا اس کے گھر میں، یہ بیسیکلی یہ الیکشن لڑنے کی ایک شروعات تھی کہ پھر وہ الیکشن لڑیں گے اور الیکشن لڑ کے پھر وہ آئیں گے۔ تو سب کچھ اپنے ہاتھوں میں تھا، یہ حال تھا۔ وہ رانا ثناء اللہ نے جو جملہ کہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ موت بھی ہم دیتے ہیں، عزت بھی ہم دیتے ہیں، یہ خدائی لہجہ ہے۔ تو یہ تھی پلاننگ اصل میں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ بشریٰ بی بی کی پلاننگ کیا ہے۔ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ پلان کر رہی ہیں کہ ان کو خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑایا جائے، اور وہ منتخب ہو کے قومی اسمبلی میں پہنچے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک گروپ ترتیب دیا ہے، اور وہ گروپ ہے عمر ایوب کی سربراہی میں، کیونکہ اس وقت عمر ایوب جو ہیں وہ ڈیفیکٹو چیئرمین پی ٹی آئی ہے۔ بیرسٹر علی گوہر اب نام کے رہ گئے ہیں، کوئی نہ ان کو کوئی اعتماد میں لیتا ہے، نہ وہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی وہ کسی قسم کی ایون اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ سارے معاملات جو ہیں وہ بشریٰ بی بی کے ہاتھ میں ہیں، اور انہوں نے آگے سبلٹ کیے ہیں عمر ایوب کو۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بانی پی ٹی آئی عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ اس گروپ کی ہیلپ کے ساتھ
خیبر پختونخوا سے MNA کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور خود اسمبلی میں آنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جب وہ فیصلہ کر لیں تو PTI میں تو کوئی بندہ نہیں ہے سمیت عمران خان کے جو ان کے اس فیصلے کو کوئی روک سکے اور اس میں رکاوٹ بن سکے. تو دیکھتے ہیں کہ اب قانون اس کے راستے میں کیسے رکاوٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ان کے ارادے ہیں. تو مزید اپڈیٹ انشاءاللہ کل.